الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ نام ہے فتح مکہ کی پیش گوئی۔ تو ویڈیو کو پورا غور سے دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جان نثار کو لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی، اور یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہو گئے کہ اے مکہ خدا کی قسم، اے مکہ خدا کی قسم، تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے باہر نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 برس کے بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے حسن و جمال کے ساتھ خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ معاہدہ توڑنے کا انجام کیا ہوا آپ یہ آگے سنیے گا، اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، اور بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے تشریف لائے، تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا، اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی شہید ہوئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے سے چلتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام روزے سے تھے، روزے کی حالت میں جنگ کرنے نکلے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا، یعنی کہ لشکر کو دیکھا اور آپ نے پانی نوش فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کو روزہ چھوڑنے کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا، یعنی کہ جب بھی دوبارہ جہاد میں نکلتے تھے نا، یہ سفر میں جاتے تھے، کیونکہ اس وقت کا سفر بڑا عجیب سا تھا، کھچروں پر، اونٹوں پر پیدل سفر ہوتا تھا۔ ہمارے تو آج کل اتنے مزیدار سفر ہیں، لگژری گاڑیاں، ہمارے تو روزہ چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے، مگر اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا تھا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضرت رحمت للعالمین نے سرزمین مکہ میں قدم رنجا فرمایا، اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون یعنی کہ جنت المالا کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام سے فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ساتھ پہلا جو فرمان جاری کیا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔
اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے ایسی کوئی امتیازی بات یا فخریہ بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگے نا، تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور ایک سیاہ رنگ کا امامہ آپ نے باندھا ہوا تھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا، اور آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں سے ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان میں کعبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے سر کو اس طرح جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جا رہا تھا، اور آپ کی یہ کیفیت اللہ پاک کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے نا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن حجی یعنی کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی، یعنی کہ کعبے کے ارد گرد نا 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود چھڑی لے کر ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے، یعنی کہ چھڑی سے مارتے تھے وہ بت گر جاتا تھا، اور جاء الحق وزہق الباطل اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم جاری فرما دیا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ حجی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی، یعنی کہ چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر نا تکبیر پڑھی، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ اور کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کر دی، اور ارشاد فرمایا یہ لو کنجی ہمیشہ ہمیشہ یہ تم لوگوں کے پاس رہے گی، اور جو کنجی تم لوگوں سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، بولو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے لگا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باساختہ ہو کر کانپ اٹھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کیا ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سب نے بیک وقت ہو کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اللہ پاک پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک بندوں کی فہرست میں اٹھائے، آمین، جزاک اللہ۔